آج سب سے پہلے تو ایک غم اور خوشی کی خبر ہے. خوشی اس لیے کہ شہادت جو اللہ کی طرف سے نصیب ہو وہ دائمی زندگی کی بشارت ہوتی ہے، بہت عظیم خبر ہوتی ہے، اور پچھلوں کے لیے غم بھی ہوتا ہے اس میں. تو آج کی خبر میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا جو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا وقف زندگی تھا، ان کا نام تھا غلام قادر، اور بہت اچھی تعلیم حاصل کی، لیکن قطعاً دنیا کی پرواہ نہیں کی اور وقف کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ کو. تو اس خیال سے آج سب سے پہلے جو نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو. ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس لشکر جھنگوی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار، راکٹ لانچرز، گرینیڈ اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا. اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں، یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے. عمر میری کٹ جائے کاش یوں ہی. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے، چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے. اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے. بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس کے اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے. آخر دم تک ان سے لڑتا رہا، سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا. تیرے سجدے میں اور سامنے خدا ہو. اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا. بس اے شہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں. زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد. اسی میں جس میں تیری رضا ہو. April 14, 1999. Enemies of Ahmadiyyat have kidnapped and assassinated Hazrat Khalifa Masih IV's nephew. Shock and grief follow the martyrdom. Lots of people passed away. He would always take things in his stride. But there's a few people I remember where Hazrat Khalifa Masih was really, you could tell he was affected. Amongst those was the shahadat of Ghulam Qadir Shahid Sahab.
And more than anything else, I remember him actually saying this. This wasn't just about the fact that Mamun Qadir had been martyred, but that the blood of the promised Messiah had been spilled in the sort of persecution of the Jamaat. And he really took this on. It was an emotional impact that I noticed a lot, and I think it stayed with him. मैं इसकी खूबियों पर गहरी नज़र रखता था, मैं जानता था कि क्या चीज़ है। इस वजह से मैं बहुत ही प्यार करता था। गोया ये मेरी आंखों का भी तारा था। मुझे सिर्फ एक हसरत है, काश कभी लफ्ज़ों में उसको बता भी दिया होता। नाज भी है और गम भी है। इन दोनों जज्बात ने मिलकर कभी मेरे दिल पर ऐसी अलगार नहीं की जैसे कादिर शहीद की शहादत ने की है। Despite his personal pain, Hazrat Khalifatul Masih's first priority is to console the martyr's young family. وہاں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ کا فون آیا، میرے سے بات ہوئی تو حضور بہت رو رہے تھے، اور حضور نے مجھے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ نچھو، اللہ میاں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گلشن کا سب سے خوبصورت پھول چن لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حسن نے بہت دعائیں دیں، پھر حسن نے آخر میں فرمایا کہ میری نچھو بیٹی کا خدا حافظ ہو۔ The kidnapping took place on the outskirts of Rabwa. This town is overseen by Pakistan's Nazir-e-Ala, a position held for many years by Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad. یہ بات میں نے کبھی آج تک نہیں بتائی، یہ نوٹ کر لیں۔ جہاں صاحبزادہ مرزا منصور ہیں صاحب بیمار ہوئے نا، مطلب جتنی میں دعا کرتا تھا، میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے 2000 میں ریٹائر ہونا تھا، میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں 2 سال زندگی دے اور نہیں کچھ دینی تو میں ریٹائر ہو جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرانہ آئے، کون ہے، میری کس کا بنے جس میری عادتیں خراب کی ہوئی ہے میاں صاحب نے، بڑی شفقتیں ہیں، تو میں بڑی دعا مانگی، میاں صاحب بہت ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اور بچے دیکھو کس طرح سے کوئی پیار سے سلام کر رہے ہیں۔ مرزا مسرور احمد صاحب، وہ جو یہاں بھائی منصور کے ساتھ لندن آئے تھے نا، اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ بہت مزہ آیا تھا نا۔ یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں۔ جب ابا نے حضرت صاحب کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبے میں پھپھا جان کی وفات کے بعد، واپس آئے تو بہت خوش تھے ابا۔ فائزہ کو شاید بتا چکے ہوئے تھے، ہمیں تو بہرحال نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں واپس آ کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتخاب، بتاؤ۔ بہت خوش تھے، ایکسائٹیڈ بھی تھے۔ مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا، میں نے کہا ابا بہت اچھا ہے، میں نے کہا حیرت تو ہوئی ہے لیکن بہرحال بہت اچھا ہے۔ ابا کہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، ہر ایک سے جو آتا جاتا تھا کہ کیسا لگا تم لوگوں کو، کیا میں نے مطلب جو میں نے چنا جس کو وہ تم لوگوں کو کیسے لگے۔ ہر صاحب ناراضہ بن گئے۔ انہوں نے ایسی شفقت کی، میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میاں منصور نے تو بلا دیا۔ روا میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، لوگوں کو میں شعور پیدا ہو چکا ہے۔ خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق روا ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور غریب دلوں کی طرح سجا ہوا شہر بن جائے۔ Sahibzada Mirza Masroor Ahmad was the first boy born to the promised Messiah alayhi salam's family in the town of Rabwa. On completing his education, he devoted his life to Islam. Posted to Ghana, his family braved every challenge in the Ahmadiyya Muslim community's service, including his newborn son's life-threatening illness. افریقہ میں ہوتا ہے نا کہ پانی صحیح نہیں ملا، کہ کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے نا سیویئر فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا مجھے ہو گیا تھا، ہاف ڈیڈ والی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حالات اس کے نا بچنے والے۔ تو امی کہتی ہیں کہ وہ خیر رونے کی آواز آتی تھی، کہتی ہیں دعا کرتی رہتی تھی، کہتی ہیں جب بند ہوئی تو میں نے سمجھا کہ چلو اب تو شاید نہیں رہا، تو اب کیا میں دعا کروں۔
لیکن پھر کہتی ہیں کہ پھر دوبارہ رونے کی آواز آئی، کہتی ہیں دوبارہ میں نے دعا شروع کر دی. تو ایک بس دوائی جو تھی وہ گھر میں کوئی پڑی ہوئی تھی، بڑوں کی پیٹ خرابی کی دوائی، تو پاکستان سے حضور لے کے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ جو بھی اویلیبل چیزیں، تاکہ بعد میں ہم افسوس نہ ہو کہ جو ہمارے پاس مینس تھے انہیں وہ یوز نہیں کیے. تو حضور نے دعا کر کے نا ایک چمچہ انگلی میں ڈال کے ہلکا سا وہ چٹا دیا کہ چلو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. Within minutes of receiving the treatment, the child began to recover. Now, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad faces an even greater crisis, with his cousin martyred and Rabwa the target of intensifying persecution. اور چونکہ وہ میرے خالہ زاد ہیں، بیگم صاحبہ بھی، میں دونوں میرے خالہ زاد ہیں، اس لیے وہ ہر روز جس طرح خاندان والے جمع ہوتے ہیں افسوس کرنے، اس طرح وہ ہر روز آیا کرتے تھے. We were at Mirza Majid Ahmad's place because his son and my cousin Mirza Ghulam Kadar Shahid has been martyred. And I remember him dressed in white, very quiet. He came and he sat and he talked a little bit, mostly quiet, and then he left. I've had a feeling that he did not want limelight to shine on him in any way or any form. دکھ تھا، پوری فیملی کے لیے بڑا دکھ تھا، لوگ بھی جو روا کے تھے ان کے لیے ایک دکھی واقعہ تھا. تو جب وہاں پہ افسوس کے لیے حضور ابھی آ رہے تھے گھر راستے میں، تو اس کا پیغام آیا کہ ابھی حضور نے بات کرنی ہے تو اب گھر آ جائیں. تو مسر عابر رحمۃ اللہ نے سے ان سے فون پہ بات ہوئی اور واقعہ شہادت پہ ان سے ڈسکس ہوا. شروع میں ذرا سے مطلب یہ کنفیوز تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادر کو کیوں انہوں نے مارا. ابھی اور بھی بڑے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور پہ ہاتھ ڈالتے. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابا کو غالباً بتا دیا تھا کہ کس وجہ سے اس کو پکڑا تھا انہوں نے. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا. 1904 میں 25 نومبر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا، رد اللہ علیہ. تو آپ نے اس کو قادر پہ چسپاں کیا تھا حضرت خلیفۃ مسیح عابر رحمہ اللہ نے. تو وہ الہام اس شوق میں ذرا میں دیکھوں تذکرے میں، تو میں تذکرہ پڑھتی تھی تو اچانک مجھے ایک دم ایک اور الہام پہ نظر پڑی حضرت مسیح السلام کے، انی ماں کا یا مسرور. اور میرا ذہن سیدھا صاحبزادہ مرزا مسرور احمد کی طرف گیا کہ یہ نام سے خوشخبری ہے تو یہ صاحبزادہ صاحب کے متعلق ہوگا. اب میں اس وقت عدت میں تھی اور صاحبزادہ مرزا مسرور احمد اور آپ کی بیگم صاحب امت الصبو بیگم صاحبہ یہ امی کے گھر آئے ملنے اگلے دن یا اسی رات، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے ان کو علیحدگی میں، بالکل علیحدگی میں میں نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک الہام پڑھا ہے، مجھے آپ کے متعلق لگ رہا ہے. تو جب میں نے الہام دکھایا، بالکل وہ دونوں لا علم تھے اس سے پہلے اس الہام کے متعلق. تو مجھے یاد ہے کہ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد بالکل خاموش ہو گئے یہ پڑھ کے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر قادر کے متعلق الہام پورا ہو گیا ہے تو یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے متعلق بھی پورا ہوگا. Assassinating one life devotee is not enough for the enemies of Ahmadiyyat. Only 2 weeks on from Sahibzada Mirza Ghulam Qadir's martyrdom, they turned their bloodthirsty gaze to another of Hazrat Khalifatul Masih's nephews, this time of even higher office. Leading the effort is a violently anti-Ahmadiyya cleric, Maulvi Manzoor Chinyoti. ایک ایک الزام کو پڑھو، یاد کرو، قادیانی ملے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھو دعوتاں کھان دیا ہے،
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਰਤਦ। Mansoor Chinyoti was an extremist cleric in Chinyot, which is very near Rabwa, I think 5 or 10 minutes drive away. And he became very famous quite rapidly because of his anti-Jamaat propaganda, anti-Ahmadiyya propaganda. He wrote books against the Jamaat, he incited people against us, and this platform that he had as a well-known cleric increased substantially when he also entered the field of politics and he was elected to represent Chinyot in the Punjab Assembly. And so he became quite powerful, notorious. He was the driving force in bringing about the official change of the name of Rabwa to Chenab Nagar in the late 1990s. मैंने एक पंफलेट लिखा 2 वर्की, रब्वा का नाम तब्दील करो, मैंने सारे मुल्क में तकसीम किया। रब्वा का नाम तब्दील कर दिया जाए, इसलिए कि रब्वा का लफ्ज़ कुरान करीम में मज़कूर है और इनको हक़ नहीं कि ऐसे अल्फाज जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं ये अपनी किसी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल में लाएं। सो ये चलता रहा, एक दफ़ा पेश हुआ, दूसरी दफ़ा पेश हुआ, नाम बदला, कभी एक दफ़ा सदीकाबाद रखा, कभी कोई नाम रखा, कोई बिल आखिर तय ये हुआ कि इसका नाम चनाब नगर किया जाए। उसका पाकिस्तान असेंबली का रेजोल्यूशन भी हो गया, सबको हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो। तमाम असेंबली के मेंबरान ने बिल इत्तेफाक ये करारदाद मंजूर की, एक ने भी इख्तलाफ नहीं, और ये नाम अब बदल कर नया नाम चनाब नगर। जब रब्वा का नाम तब्दील करने के लिए करारदाद मंजूर हुई और इसका नाम चनाब नगर रखा गया, तो मौलवियों ने एक यादगारी स्टोन अड्डे पर तामीर किया जिसके ऊपर बाज़ कुरानी आयात तामीर की। तो उनके ख़्याल में था कि ये शायद अहमदी यहाँ सीख पा होंगे, कोई वावेला करेंगे। जब उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ी तो उन्होंने ख़ुद ही नाली से गंद उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और मूरद इल्ज़ाम हमें ठहराया। Mansoor Chinyoti's son, under I'm sure the direction of his father, went and levelled false allegations, completely false, spurious allegations against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and some other senior members of the Jamaat that they had committed blasphemy. And they spared no effort in putting pressure onto the police and the authorities to bring charges against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and the other senior members. रुकन असेंबली और मजहबी आलम मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी के साथ साथ ही ये इल्जाम लगाया है कि जमात अहमदिया के कारकुनों ने मिर्जा मसरूर अहमद और उनके करीबी साथी आयत कुरानी की तहकीक की है। साबित होने की सूरत में सजाए मौत सुनाई जाती है। शाहिद नमूद BBC लाहौर। Certain members of the emergency committee in Rabwa convened and sent a report and recommendation to Hazrat Khalifatul Masih Rabe in London, in which they said that due to the gravity of the charges and the risks in which the ultimate sanction for the crimes that were supposed to have happened was the death penalty, capital punishment, they felt that it was not prudent for Sahibzada Mirza Masroor Ahmad to remain in Rabwa and he should leave. One evening after Isha, the committee members came to the house of Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and they said that we have written to Khalifatul Masih Rabe and he has approved our recommendation that you should leave Rabwa and this is the prudent thing to do. बड़ा फिक्र हुआ सारे जमात को ही। हम सब इकट्ठे गए मियाँ मसरूर अहमद के घर, मियाँ साहब घर के बताने के लिए। जब वहाँ गए तो मियाँ साहब ने तो फरमाया कि नाज़रा मैं मेरी इजाज़त के बगैर आपने कैसे लिखा, मुझसे पूछे ही नहीं, पकड़ते पकड़े। And he said that how could you have convened and sent this report without my knowledge when I am the chair of this very committee? And with that, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad asked them to remain seated. He went to a different
room in his house, and he immediately called London and asked to be connected to Hazrat Khalifatul Masih Rabi. When the phone call was connected, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad made it clear to Hazur that he would follow whatever his directions were, whatever his instructions were, and he was completely obedient to whatever Khalifatul Masih Rabi instructed. However, he wished to clarify that he had not been party to the committee's discussion, nor had he been aware at all that they had sent the report. And then he further clarified that he had no fear whatsoever in his heart, and that he had no desire to leave Rabwa. Upon this, Khalifatul Masih Rabi said to him that you should ask the committee members that how and why have they sent this report and convened without your knowledge and your permission. Thereafter, Hazur said that whatever you are saying is correct, and I had not even instructed that you must leave Rabwa. Rather, I had said that if this is your recommendation, then you should do as you see appropriate. Thereafter, Hazur said you should remain in Rabwa and continue your duties as Nazir Allah. And many years later, I had the chance to speak to Hazur about this incident. And Hazur said that how could it have been that I left Rabwa, and how would that have affected the morale of the people of Rabwa at that time? And I asked Hazur if was he at all scared? After all, these charges were the ultimate sanction was the death penalty, and Hazur, without hesitation, said, not at all, never, not for a second. And I asked Hazur that, what about your family? You must have been concerned for them. And upon this, Hazur's answer was extremely beautiful. He just said, everything is in Allah's hands, everything is for His sake. The case reaches a court in Chinyot, the same city in which Sahibzada Mirza Ghulam Qadir was assassinated 2 weeks earlier. عدالت کا اندرونی ماحول اس قدر ناگفتہ تھا کہ وہاں کسی وقت بھی کوئی صورتحال ایسی وارد ہو سکتی تھی کہ جس میں جانی یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے جو کہ چچا قادر کی شہادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے حضور کی ایک بلٹ پروف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ چنیوٹ جا رہے ہیں، وہ تو مولویوں کا بڑا سخت گڑھ ہے اور اس طرح شہادت بھی ایک ہوئی ہے کہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پہن لیں تو آپ یہ نہ ہو کہ فائرنگ وغیرہ ہو جائے آپ پہ نا. تو حسن نے مسکرا کے، یہ نہیں کہ حسن نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. حسن نے بڑے پیار سے ان کو کہ جزاک اللہ کہہ کے رکھ لی. پھر مسکرا کے کہتے کہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے نا، کہہ کے حضور نے سائڈ پہ رکھ دی، حضور نے نہیں پہنی. محترم خواجہ سرفراز صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب ہے نا پیش کیا. خواجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، تو خواجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں ضمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے. پریشر بہت تھا ان پہ، یہ پریشر تھا کہ ان کو سزا دینی. منظور چنوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے حساب لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، شرارتی لوگ، وکیل بھی، دوسرے بھی. ان کے پاس اسلحہ تھا کافی. ان کا خیال یہ تھا اگر ضمانت لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی. ایسے حالات تھے. اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ جناب پولیس کی گاڑی وین لا کے انہوں نے کورٹ کے ساتھ لگا دی، عدالت کی دروازے کے ساتھ. تو ہمیں پک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہی کرنا ہے. جب ہم پیش ہوئے تو جج نے تو وہی کرنا تھا، ہماری ضمانتیں کینسل کر دی. میں محترم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو خواجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں. تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. تو پھر ہم باہر نکلے. باہر آ کے انہوں نے مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لی. محترم میاں صاحب نے ہمیں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دشمن جو ہے نا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کو پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے جیل میں لے جانا ہے، لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھ کڑی کے لے آئے تھے. بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کو اندر لے گئے.
تو لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ حضرت کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے، مسلم اسلام کے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ناظر سے اعلیٰ صاحب بھی ہیں اور امیر مقامی بھی ہیں، تو ایک جنرل پبلک جو تھی نا، ربوہ کے عام جو لوگ تھے، ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا، ہمارے لیڈر کو بیل کینسل کر دی گورنمنٹ نے، تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی، اور جنرلی انگزائٹی تھی ربوہ کے ماحول میں اس بات سے. While Rabwa's Ahmadi Muslims suffer on seeing their leader unjustly imprisoned, Maulvi Manzoor Chinyoti finds cause for celebration. They felt so successful and as though they had been victorious. And it is been recorded that in his sermons at the time, the Maulvi Manzoor Chinyoti would celebrate and would offer rewards to the prosecutors that they have done such a great service in Islam. And they really thought that they had struck a blow to the Jamaat and its future. Despite losing his freedom, prayer remained Sahibzada Mirza Masru Ahmed's first priority. نمازیں اپنی پوری تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے. ایک دن تو پہلے دن جس دن ہم اریسٹ ہوئے ہیں تو جمعہ ہم نے یہاں تھانہ روا میں پڑھا تھا. تو محترم صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جمعہ نہیں پڑھانا. تو بہرحال میری بات مان لی اور جمعہ آپ نے پڑھایا، لیکن حکم دیا کہ نمازیں آپ نے ہی پڑھانی ہیں. The prisoners of conscience spend the night in Rabwa's jail, but their situation deteriorates the following day as they are transferred approximately 80 kilometers to a prison in the city of Jung. Here, they find themselves in palpable danger. پولیس اسٹیشن سے یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت اکثر نمناک آنکھیں تھیں. ہر ایک کی برداشت ہوتی ہے بعض بھی، لیکن بعض اونچی آواز سے بھی روتے ہوئے دیکھے ہمیں، اور درد مندی کی کیفیت تھی. راستے میں رکے کھانا کھانے کے لیے. اس وقت مجھے خیال بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میں نے کہا سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سر کھانا کھا لو. میں نے کہا ابھی دل نہیں کر رہا کھانے کو. تو اس نے کہا چلو بعد میں کھا لینا. تو پھر جیل جانے سے پہلے حسن نے بلکہ کسی کو کہا کہ اس نے نا میرا مطلب کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہوا تو کھانا کھلا دینا. The conditions were extremely horrific. He was in a very, very cramped room which was meant for 60 or 70 people who could sit, perhaps at a push, 80 people. But actually, they had cramped in somehow over 220 or 230 people. میں ڈپٹی صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا ڈپٹی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو کھڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ 800 کی انٹائٹل جیل ہے اور اس میں 2500 آدمی پڑا، تو میں جگہ کہاں سے لاؤں؟ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس نے ساز باز کر لیا ہے دشمن سے. سارے جتنے بھی ریپسٹ، گینگسٹرز، کرمنل، جو مرڈرز جو تھے، قاتل جو تھے وہ، اور جو ٹیررسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو لوگ تھے نا جو مختلف کیسز میں انوالو تھے، وہ بھی سارے اس سیل کے اندر تھے. تو ورس مطلب کرمنل جو تھے نا، جو بھی کسی بھی کرائم کے اندر انوالو کرمنلز ہو سکتے ہیں. He saw how they would produce weapons out of whatever they had. For example, they would get spoons and then sharpen the edges continuously until they resembled a knife or a blade. پاکستان میں تو جیل میں آپ کچھ بھی ویپنز بھی ہوتے ہیں، نائفس بھی ہوتے ہیں، خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لوگ آپس میں نا باتیں کر رہے تھے، کوئی نہیں رات تو انہوں نے یہیں رہنا ہے، رات کو ہم ان کو دیکھ لیں گے، یعنی کہ رات کو ان کو مار دیں گے. اگر 400 آدمی 4 آدمیوں کو مارے ہیں تو کیس بھی کسی پہ نہیں ہو سکتا. محترم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کے ہم 4 حصے کریں گے، باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے. News of the developing crisis has reached London. اور قانون مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوموں پر توڑے جاتے ہیں. یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر چشمہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اطلاع آئی تھی وہاں سے کہ حضرت صاحب کو انہوں نے قید کر لیا. ان دونوں بھی ابا
وہ کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے، بے چینی کہ نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا کے اٹھ جایا کرتے تھے، انتہا سے زیادہ فکر مند تھے۔ As the danger of night approaches in Jung, MDs have not given up. The prison's deputy head has turned down the pleas for safer arrangements. Now, the superintendent himself unexpectedly returns to the facility early from an external meeting. मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो वो 15 किलोमीटर गए थे, वापस आ गए। मुझे पता चल गया कि वापस आ गए हैं, तो मैं गया तो उनको बताई ये सूरत हाल कि वो तो खड़े हैं यार। उन्होंने गुस्सा तो किया उन्होंने कि चलो चलते हैं जेल। जेल मेरे साथ वो आ गए और घंटी बजाई, पीएन आया, उसको कहा ये जेल बैरक नंबर 1 जो है इसको अभी खाली कराओ, वाश करो और फिर मुझे आके बताओ। ये हुक्म मिला कि हम इन सब को निकाल देते हैं, आपको यहाँ रखेंगे। तो उन्होंने बड़ी ज़िद की कि ये 4 बंदे हैं, इनको कहीं और रख लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको ही निकालना है। जो दुश्मन थे ना जी, उन्होंने एक पैगाम भेजा टेलीफोन पे ऊपर बात की उन्होंने साहब से कि तुम मिर्ज़ाइयों को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हो, हम आपका बच्चा पकड़ के अगवा करके कत्ल कर देंगे, तो ठीक हो जाए, उनको ये प्रोटोकॉल छोड़ दो। अब जो है ना ख़तरा ये था कि दुश्मन जो है ना खाने में जहर न मिला दे। तो साहब को मैंने कहा सारे ये खाना जो है ना जी ये मेरे घर से आएगा। वो कहता है जैसे आपकी मर्ज़ी कर लो। सारा सामान तो उन्होंने भिजवा दिया था, गलती से रह जाता है, जंग वाले भूल गए, कुरान मजीद ने हमें भिजवाया। तो आपने फरमाया कि उनको लिख के भिजवा दो, हम आपका कोई तोहफ़ा कबूल नहीं करेंगे। कुरान मजीद आपने नहीं दिया, चंद मिनटों में उन्होंने कुरान मजीद भिजवा दिए। फिर आपने फरमाया कि चलो इनको कहो कि हम अब आपके तोहफ़ जो है दूसरे भी कबूल कर लेते हैं। खाते खाते जब मैंने अपनी प्लेट खाली कर लेनी तो आपने थोड़ा सा और मेरी प्लेट में डाल देना। तो मैंने अर्ज़ किया मियाँ साहब आप थोड़ा सा खाते हैं और मुझे इतना ज़्यादा खिला रहे हैं, मैं बीमार हो जाऊँगा फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से प्यार मोहब्बत से आपने खामोशी से उठना, जब हमने खाना खा लेना तो उठ के अपनी प्लेटें वगैरह पकड़ के जाके धोनी शुरू कर दी। जंग वाले लोग जो हैं इन्होंने खुदा ताला के फजल से बड़ी खिदमत का हक़ अदा किया। तो मोहतरम मियाँ साहब का इरशाद होता था कि ये जो सारा कुछ आपके पास आया ना, फल फ्रूट मशरूबात वगैरह, ये गरीबों में तकसीम कर दिया करो। The days pass, but it seems the prisoner's cause is hopeless. सूरत हाल ये थी कि इंतज़ामिया और पुलिस ये मुकम्मल दबाव में थी मुखालिफाना, और किसी तौर पे भी कोई जायज़ रंग में भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि इनकारी थे। यही हाल जुडिशरी का था, कोई रिलीफ नहीं था कि अदालत से कोई हो जाए या इंतज़ामिया से हो जाए, और सारी कोशिशें जो थी नतीजे के लिहाज से मायूस कोनी थी। He thought that this was now his life, that he was due to remain in prison for the rest of his life in those same conditions. उस वक्त मियाँ साहब ने लिखा कि अरसा खिदमत में कि आप किसी को कायम काम नाजरा बना दें। उन्होंने बनाया नाजरा आप ही रहेंगे, नाजरा किसी को नहीं बनाया। आप ही जेल में भी नाजरा ले रहे, डाक वहाँ पेश होती रही, रोज़ बंदे डाक लेके आते थे, सारा वहाँ जेल में सारा पेश होती थी। Now Hazrat Khalifatul Masih leads an international campaign of prayer and action. Hazrat Khalifatul Masih Rabe constituted a persecution committee here in Europe. Soon after that, 4 other members of the community have been arrested. We were getting daily the instructions from Hazur that what you have done, I need feedback. And Hazur's instructions was that take it very serious and inform all your contacts, international contacts, that they should be released as soon as possible, immediately. And at the same time, tell the Jamaat members to pray
in every letter that was mentioned that Jamaat should pray. پھر جو انٹرنیشنلی مسر رابع رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کو کہا کہ اپنے اپنے بیسس کو رابطہ کریں، پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں. تو بہرحال جو بھی ہوا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل تھا جو ہوا، اور کوشش میں برکت پڑ گئی. وہ پولیس والا آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مبارکباد دی کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے. جو مجھ پر اور محمد اکبر بھٹا پر پرچہ تھا اس کی ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. تو اس وقت میں نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ، اور غصے میں کہتا میں نے تو نہیں جانا. فرمایا میں نے نہیں جانا. لوگ کیا کہیں گے کہ ان غریبوں کو پھنسا کے آپ دونوں بڑے آ گئے، ان کو پھنسا کے آ گئے. میں نے نہیں جانا. رات 8 بجے تک جیلر نے بھی ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب میں انشاءاللہ کل ان کو 10 بجے کے قریب نکال دوں گا، آپ فکر نہ کریں. تو حالات ایسے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. تو بہرحال جب واپس آئے تو ہم نے بھی اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے، آپ ہمارے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ رضامند ہوئے اور آپ چلے آئے. مسرور گم تھے نام ہوئے مشہور، خوش ہے لوگ جو تھے رنجور. اور میری والدہ کو بھی نوری صاحب نے جیل سے میری رہائی کے بعد ان کو جو مبارکباد کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے. عزیزم مسرور کی بخیریت واپسی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے. ہر طوفان کے ٹلنے تک دشمن سوچ پگھلنے تک. واقعات بے شک مجھے بھول گئے ہیں، ڈیٹیلز نہیں یاد، لیکن وہ چہرہ اور ان کا اطمینان اور ان کی خدا تعالیٰ پر توکل اور اپنی تکالیف سے بالکل بے نیازی ذہن پر مرتسم ہیں وہ یادیں. ان کا ملنا، ان کی خوش دلی. تک تھوڑا صبر بہاروں تک کر پیغام ستاروں تک نام زمین کے. جب رہا ہوئے ہیں قید سے سارا خاندان آپ کے استقبال کے لیے صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ جو آپ کی والدہ تھیں ان کے گھر جمع تھا. میں چونکہ عدت میں تھی اور نکل نہیں سکتی تھی، اور میں نے اس لیے صاحبزادہ مسرور احمد صاحب کی بیگم صاحبہ وجہ سبوئی کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ صاحبزادہ صاحب کو میری طرف سے درخواست کر دیں کہ وہاں سے جب ملنے تو پھر میرے پاس میں نے مبارکباد خود دینی ہے رہائی کی، تو میں چونکہ آ نہیں سکتی اس لیے وہ مہربانی کریں اور مجھ سے مل لیں. اب وہ قید سے رہا ہوئے ہیں، قید کی تکلیف بھی ہوتی ہے، صعوبتیں بھی ہوتی ہیں جیل میں، اور وہ 1-2 دن ٹھہر کے بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ پہنچے ہیں گھر گھنٹہ ہوگا کے بعد ملنے کے لیے تشریف لے آئے امی کے گھر. دیکھیں ان کا ایک مقام تھا جماعت میں. تو اس طرح کسی کا خیال رکھنا جس کی میں تو ان کی بہت قدر ہے مجھے اس بات پہ. یا مسرور طائف ہو یا کوہ طور انی کا یا مسرور انی کا یا مسرور. محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں، بس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں. آپ کی راہ میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے، تکلیفوں کی راہ ہے. اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو اس وقت طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں، اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثلت ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہے. ہم اپنی جرنی میں تھے تو راستے میں ہمیں ایک جگہ پہ رکے تو وہاں پہ ہمارے ایک وقف جدید
کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہے, وہاں کے معلمین کام کرتے ہیں سارے لوکل تبلیغ کا اور تربیت کا. تو ان کی جو انچارج تھے مجھے کہتے ہیں کہ آج حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ کا آج میں سن رہا تھا خطبے میں, حضور نے فرمایا ہے کہ محرم سٹارٹ ہو رہا ہے. حالانکہ اس وقت میرا محرم کا بھی تھوڑا دور تھا, اتنا قریب نہیں تھا ایتا محرم, ان کا اپنا پرسنل ویو تھا. کہتے ہیں کہ 2 چیزیں محرم کے ساتھ لنکڈ ہیں, یا تو جماعت کو خوشخبری بڑی ملے گی یا جماعت کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو میری بہن ہوتی تھیں اس وقت نواب شاہ میں, تو میں جب وہاں ٹرین پہ اترا میرے ساتھ میں واپسی ربا جاتے ہوئے ان کو ملتا جاؤں گا, تو وہیں انہوں نے مجھے کہا وہ بیٹھو, کافی ان کے چہرے پہ بھی دکھ کے آثار تھے. پھر بیٹھا انہوں نے پانی شانی پلایا, کہتے ہیں پتہ ہے کہ آج ان پہ حملہ ہوا جیسے قادر پہ, مرزا غلام قادر صاحب پہ. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا پھر سب ٹھیک رہا؟ تو کہتی نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا, زخمی ہیں, بیمار ہیں, کیا ہوا؟ کہتے نہیں ان کی شہادت ہو گئی. حج کے مان بعد یہ کہنے لگ پڑا کہ محرم شروع ہو گیا. اس غلطی کو تو میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوئی ہے, کیونکہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ محرم شروع ہو چکا تھا. یہ 2 شعر اس نظم سے لیے گئے ہیں جو آصفہ کی یاد میں نے کہی تھی, مگر 2 شعر ایسے ہیں جو کیکے پر بھی اطلاق پا رہے ہیں. ان کی یاد میں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے. پہلے بھی آغاز ہوا تھا اس سے, اور اب بھی اسی کے ذکر پر اختتام ہوگا کلاس کا. میرے آنگن سے قضا لے گئی, چن چن کے جو پھول جو خدا کو ہوئے پیارے, میرے پیارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم